گئی ہے ساقیے طیبہ کی باری، واہ واہ آ گئی ہے ساقیے طیبہ کی باری، واہ واہ اٹھ گئی کسرے دنا سے پردہ داری، اٹھ گئی ہے کسرے دنا سے پردہ داری، واہ واہ یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے، یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے، پر تیرے معراج کی ہے شان، پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری، مل کے ذرا پڑھ لیجئے، پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری، برادران اسلام آج یہ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام میرے بھائی جناب محترم محمد شاہد سردار محمد شاہد کی طرف سے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں تحفہ؟ کیونکہ میرے نبی نے خود حکم دیا، فرمایا او لوگو اپنے مرنے والوں کے لیے تحفے بھیجا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ مرنے والوں کو کیسے ہم تحفے دے سکتے ہیں؟ وہ تو قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اب انہیں کیسا تحفہ ہم پیش کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا لوگو یاد رکھو زندوں کی طرف سے کی گئی دعائیں مردوں کے لیے بہترین تحفے ہوتے ہیں۔ برادران اسلام میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج دھیان رکھنا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر انہیں معراج عطا فرمائی، تو چونکہ کل کا دن ہے، یہی ایام ہیں میرے نبی پاک کے معراج کے اس معجزے کے، اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا۔ سراپا معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ، میرے نبی کے ہاتھ معجزہ، میرے نبی کی زبان معجزہ، چھیڑنی نہ بولی کریگری نہ دس، میرے نبی کے ہاتھ معجزہ، میرے نبی کی زبان معجزہ، میرے نبی کے بال معجزہ، میرے نبی کا لب معجزہ، میرے نبی کا دہن بدن وطن زکن معجزہ، میرے نبی کا تکلم تبسم معجزہ، میرے نبی کو اللہ نے لا تعدادن گند بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان تمام معجزات میں سے دو معجزے میرے نبی کے بہت بڑے ہیں، ایک معجزہ قرآن اور دوسرا میرے نبی کا معجزہ معراج۔ تو چونکہ بھائی شاہد صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے، اور اس میں ہمارا دل کرتا ہے کہ آج ہم حضور کے غلاموں کو اپنے نبی کا وہ معجزہ اس کی یاد کروائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پورے سفر معراج کو، چونکہ یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے فوق عرش العلا، سدرۃ المنتہا سے فوق عرش العلا، یہ 3 مرحلے ہیں میرے نبی کے اس سفر معراج کے۔ ظاہر ہے یہ ایک طویل، اس کے دوران قرآن مجید بھی اس کا مقصود بیان کرتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سفر اپنے حبیب کو اس لیے کروایا تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور قدم قدم پر میرے مصطفیٰ نے وہ جو عظیم نشانیاں دیکھی۔ ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب کا احاطہ کریں، تاہم مطلوبہ مقصود یہ ہے، اور جس کا رزلٹ آخر میں نکلے گا وہ کیا ہے کہ
ہر بچہ بڑا نوجوان سب وہ سارے یک زبان ہو کر دل کے اوپر کسے کہتے ہیں نا ہاتھ رکھ کے پھر کہیں گے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. مقصود یہی ہے کہ حضور کا عشق، حضور کا پیار یہ دلوں میں سما جائے. اور پھر دوران گفتگو آپ اتنے سینکڑوں لوگ جب سبحان اللہ ماشاء اللہ نبی پاک پر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب پڑھیں گے تو ذرا سوچیں یہ کتنے ثواب اکٹھا ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں او جی یہ رواج بڑھایا نا نے چلیسواں کرنا تے جلسہ کرنا کئی گل اللہ نے بندے اتنے پیسے بندہ چاہیے تک کسا غریب ہی دے جا. بالکل یہ صحیح ہے لیکن غریب کو دیں گے صرف صدقے کا ثواب ملے گا. یہ جو سینکڑوں لوگوں کے کلام کا ثواب ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ باقی یہ جو کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں اور آگے چل کر انشاءاللہ میں عقیدے کے حوالے سے عمل کے حوالے سے دعوت فکر دوں گا. اس ساری محفل کا ثواب مرحومہ مغفورہ مائسہ وکی سال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ ساری محفل اس کا ثواب ان کا ایصال کریں گے ہم. تو میرا دل کرتا ہے کہ پوری قوت سے میں بھی پتہ ہے نا میں تقریر کا ٹرکا کے نہیں کی تھی جی. پاویں بندے لاکھ ہوئے تو بندہ پاویں 100 ہوئے تو پاویں بندہ جناب کشمیر جو ہوئے یا ملتان. آپ کو پتہ ہے میں انصاف کرتا ہوں تقریر کے ساتھ. مٹیریل دیتے ہوئے بھی میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی ہے. تو جی اگو بہنے والے پھر ٹھنڈ ہوئے بالکل جم گئے ہوں تو پھر رولا ہے. ماشاءاللہ آپ کے چہرے یقین کریں مجھے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آج تو ذکر نبی کل سے بھی زیادہ ہوگا. بے شک بے شک. تو پھر مل کے ذرا پڑھ لیجئے آ گئی ہے ساقیے طیبہ کی باری. شان کے مطابق معراج عطا فرمائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی. اللہ کریم نے دور پہ بلا کر اپنا کلام عطا فرمایا. نہ کرنا ایک جگہ جو اس چیز کو اس کو سیدھے رہنے دے کیوں تو کر رہے ہیں. دروشی پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. برادران اسلام میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج سے قبل یہ عرض سن لیجئے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر نبی کو اس کی شایان شان معراج عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو معراج عطا کی گئی. دور پہ بلایا گیا ان سے کلام کیا گیا. یہ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معراج ہے. حضرت ابراہیم کو آسمانوں پر بلا کر پھر پوری زمینوں پہ گھما کر انہیں پوری ملکوت سماوی اور ملکوت ردی ان تمام مخلوقات کی اللہ وحدہ لا شریک نے سیر کروائی. یہ جناب حضرت ابراہیم کی معراج ہے. حضرت سیدنا ادریس کو میرے اللہ کریم نے جنتوں میں بلایا. زندہ حضرت ادریس جنت میں گئے. یہ آسمانوں پہ جا کے پھر جنتوں کے اندر چلے جانا یہ حضرت سیدنا ادریس کی معراج ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا یہ اس کا اعلان ہے. الغرض ہر ایک نبی کو اس کی شان کے مطابق میرے رب قدیر نے معراج عطا فرمائی. لیجئے 27ویں شب ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے. رات کی تاریکی ہے رات کی تاریکی ہے. بادل چھائے ہوئے گئے توجہ رات کا وقت ہے. بادل چھائے ہوئے گئے ستارے بھی ڈوب گئے. چاند تو ہے ہی نہیں گپ اندھیرا ہے. میرا نبی آپ حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں جبریل آئے. میرے نبی کو رب کا پیغام دیا. میرے نبی کو رب کا پیغام دیا اور عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. وانی وہو یدعوک الیہ اور آپ کو اپنی بارگاہ میں دعوت دے رہا ہے. وانی حاملک الی اللہ عز وجل میں آپ کو
रब की बारगाह में लेने आया हूँ, उधर से मुझे भेजा गया है, मैं उधर आपको लेने आया हूँ, उधर लेके जाऊंगा। और या रसूल अल्लाह, आका जी अल्लाह वादौला शरीक ये आपको ऊपर इसलिए बुला रहा है ताकि आपको ऐसी इज्जतें अता करे कि इससे कबल न किसी ने वो इज्जतें पाई, ना सुनी, ना देखी हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर अब शायर क्या कहता है कि आ गई ये साकिए तैबा की बारी, वाह वाह। आ गई ये साकिए तैबा की बारी, वाह वाह। उठ गई कसरे दना से पर्दादारी, वाह वाह। यूं तो हासिल हर नबी को रुतबे में राज है, पर तेरे मेराज की है शान प्यारी, वाह वाह। पर तेरे मेराज की है शान प्यारी, वाह वाह। आगे जरा चलिए। अरिनी कहते भी हैं लंतरानी ए जवान, वाह 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 वाह। यहाँ भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह जिस घड़ी दूर पे पहुंचे, अल्लाह करीम से हम कलाम हुए, बातें इतनी प्यारी थी कि दिल बेकरार हो गया। दिल ने कहा ए कलीम, जिसका कलाम इतना सोना है वो खुद कितना सोना होगा। वाह वाह वाह। तड़प आ गई तमन्ना, चाहत दिल में आ गई कि मैं उस रब के जलवों को भी देख लूं, उसकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं। लिहाजा हजरत मूसा ने अर्ज की, रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, मौला मुझे अपना हक दिखा दे। मेरे रब ने फरमाया लम तरानी, ए कलीम हरगिज तू मुझे देख नहीं पाएगा। अब जनाबे कलीम की जगह कोई और होता, इतना जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह यह गए कि हम हजारों दुआएं करते गए, कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन सजनों याद रखो, सारे एक जैसे नहीं होते। नबियों वलियों को मेरे रब ने बड़ा मकाम अता किया होता है। चुनाचे हजरत कलीम को जब जवाब मिला कि बस मैं दीदार नहीं कर पाऊंगा, हजरत कलीम का दिल बेकरार हो गया। इत्मीनान कल्बी के लिए मेरे रब ने फरमाया वलाकिन इंजुर इलल जबल इलल जबल इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। ओ प्यारे कलीम, लेकिन तू इस पहाड़ की तरफ देख, अगर तूने उसे देखने की ताब रखी तो फिर मैं तुझे अपना आप अता कर दूंगा, तुझे अपना आप दिखा दूंगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबले जालहु तक्कौ व खर्र मूसा सयका। उधर एक नूर की तजल्ली दूर के पहाड़ पे डाली गई, पहाड़ सारा रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश होके गिर पड़े। तवज्जो है ना। अब शायर क्या कहता है, उधर 9 बार की दुआएं, रब्बी अरिनी 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 रब्बी अरिनी। मौला अपना जलवा दिखा। कितनी बार भाई, ऊंचा ऊंचा, कितनी बार? 9 बार दुआए, मुझे अपना जलवा दिखा। हर बार इनकारे लंतरानी लंतरानी लंतरानी, हरगिज तू मुझे देख नहीं पाएगा। उधर का वो मामला है और इधर जरा देखिए, जब मेरा नबी आराम कर रहे हैं, खुद मेरा रब जिब्रील को भेज के मेरे नबी को बुला रहा है। और फिर जब मेरा नबी ओ आसमानों से ऊपर अल्लाह के जलवों को देखने उसके अर्श के करीब जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, बल्कि आवाज आती है उदुनु मिन्नी उदुनु मिन्नी उदुनु मिन्नी, और नेड़े आ जा और नेड़े आ जा और करीब आ जा। अरिनी कहते भी हैं लमतरानी,
جواب ارنی کہتے بھی ہیں لم ترانی ہے جواب اذن منی کہہ دیا خود آئے اذن منی کہہ دیا خود ذات باری اذن منی کہہ دیا خود ذات باری حکم ہوتا ایک جوڑے کو اتارو اے کلیم بھئی آگے پہنچ گئے او وادی طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی ہے تو اپنی زوجہ سے فرمایا سفر میں تھے کہ تم ادھر رکو میں جاتا ہوں آگ لے کے آتا ہوں یہاں پر لکڑیاں جلائیں گے بیٹھیں گے پھر آگ تاپیں گے ادھر قریب گئے تو دیکھا وہاں سے آگ تو جل رہی ہے لیکن نہ دھواں ہے نہ گرمی ہے اس قسم کی آگ پہلی دفعہ دیکھی لیکن اس سے پہلے حکم ہو گیا فخلا نالے کا نالین اتار کے آئیے جوتے اتار کے آئیے نالین اتار کے آئیے حضرت موسیٰ نے نالین اتارے اور جب میرا نبی عرش پہ گئے یہ کوئی عقیدے کے حوالے سے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہو تاہم جب سیرت و تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ میرا نبی جب عرش پہ گئے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے جوتے اتاروں حکم آیا لا تخلا نالے کا حبیبہ اپنے نالین کو مت اتاریے میرے رب قدیر کی طرف سے حکم آیا محبوبہ اپنے جوتے نہ اتاریے اس لیے کہ میرا عرش چاہتا ہے کہ وہ آپ کے قدموں کے بوسے لے لے سبحان اللہ کی آواز آ جائے اللہ اکبر اب شاعر کیا کہتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم اور تیرے جوڑے کے تلے کونین ساری یہاں کئی لوگوں نے پیسیں شروع کر دی او جی نہیں نبی پاک تے جتیاں پاکے نہیں گئے سن میں نے کہا ذرا خود غور کر اگلے محلے میں جائے پہلے جوتے بندہ پہنتا ہے تو جب اتنا لمبا سفر درپیش ہو بندہ ننگے پاؤں کبھی بھی نہیں نکلتا لیکن ہم نے 2 منٹ کے لیے تیری بات کو تسلیم کر لیا کہ میرے آقا کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے پیار سے میرے نبی پاک کے قدموں کے تلے نالین نہیں تھے وہ گھر سے ہی پہن کے نہیں گئے تھے 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں لیکن میرا دعویٰ پھر بھی ذرا دیکھنا پھر میرا مطلوب و مقصود جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کی میرا آج کا اندازہ لگانا میں نے کہا 2 منٹ کے لیے نبی پاک کے جوڑے نہیں تھے جوتے نہیں تھے لیکن یہ تو بتا پاؤں تو تھے نا سبحان اللہ واہ کیا کہنے واہ تو بھائی پاؤں تو تھے نا تو جب میرے نبی کے پاؤں ہیں تو پھر مجھے کہنے دے چل جوتے نہیں بولتے پھر مجھے کہنے دے عرش نیچے نبی کے قدم اوپر 7واں آسمان نیچے میرے نبی کے قدم اوپر یہ سدرہ نیچے میرے نبی کے قدم اوپر کل کائنات نیچے پر میرے نبی کے قدم اوپر گئے تو پھر مان لینا یہ ساری دنیا مل کر میرے نبی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے لیکن شاعر نے اس روایت کے مطابق جو اپنا محبت کا اظہار کیا میں اسے کیوں نہ بیان کروں حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم آواز آئے حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم تیرے جوڑے کے تلے کونین
ساری. واہ واہ. اور پھر اگلا جملہ ذرا محبت کی میراث سنیے. فرش سے تا عرش بلکہ عرش سے بھی ماورا. فرش سے تا عرش بلکہ عرش سے بھی پرے پرے. کیا کہوں پہنچی کہاں تیری سواری. کیا کہوں پہنچی کہاں تیری سواری. ہائے ہائے امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے. امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے. شوکت ان کی واہ واہ. شوکت ان کی واہ واہ. قسمت ہماری. برادران اسلام میرے نبی کا یہ جو سفر معراج ہے اس کے جو میں بڑے بڑے خد و خال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ نبی پاک نے خود اس سفر کو اپنے معجزے کو اپنی امتیوں کے سامنے بیان فرمایا ہے. مختلف روایتیں کہیں تھوڑی بات کہیں زیادہ بات کہیں پوری تفصیل ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے رب نے تیرے میرے نبی کو کتنی بڑی عزتیں عظمتیں شانیں عطا فرمائی ہیں. میرے آقا خود فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحتیم. میں یتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا. فَإِذَا أَتَانِي آتٍ. اتنے میں ایک آنے والا آیا. یہ آنے والا جبریل ہے. ماشاءاللہ یار اگر آپ تھک گئے تو پھر میں موضوع کو چینج کر دیتا ہوں. یہ آنے والا جبریل ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل آیا. اس نے آ کر مجھے جگایا. میری نبی مکرم رؤوف الرحیم کی خدمت میں جب جبریل گئے آقا فرماتے ہیں اُتیتُ بِطَسْتٍ مِّن ذَهَبٍ مَمْلُوٍ ایمانا. میں نے دیکھا جبریل کے ہاتھ میں ایک تھالی ہے جو ایمان سے بھری ہوئی ہے. کیا ہے جی؟ ایمان سے بھری. ایک تھالی ہے جو ایمان سے بھری ہوئی ہے. جبریل آئے آ کر کے مجھے بٹھایا. فشق صدری نہاؤنا اناہونا. جبریل نے میرے سینے کو شق کیا. فقد استخرج قلبی. میرا سینہ کھولا. توجہ میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا اور میرے دل کو نکال کر اسی سونے والی ہی تھالی میں رکھ دیا. سبحان اللہ. مہربانی کرنا ہے یار سب نے توجہ سے سننا ہے. اور یاد رکھیے یہ میرے نبی کو یہ جو سفر عطا کیا گیا یہ خواب میں نہیں ہے یہ عالم بیداری میں ہے. او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا غور کرنا. سوال تو ہو سکتا ہے کہ جناب ہو گیا رب نے نبی کو معجزہ دے دیا اب صدیاں بیت گئی ہیں اس معجزے کو اب کیوں یاد کرتے ہو. جواب میں اس کا بھی قرآن سے دوں گا. اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ رب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ربا آسمانوں سے میرے لیے دسترخوان نازل فرما. ماشاءاللہ. ربنا توجہ ہے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یا اللہ آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل فرما جس میں کھانا ہو وہ ہم کھائیں تو وہ ہمارا معجزہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے. دوستان گرامی ایک دسترخوان اس میں لپٹا ہوا کھانا جنتوں سے آ گیا. کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے اپنے حواریوں کی ہمراہی میں 11 تھے یا 18 تھے یا کچھ زیادہ تھے. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے اس دسترخوان میں سے کھانا کھایا. قرآن کہتا ہے ان کے اگلوں کے لیے بھی
یہ معجزہ خوشی کا مقام اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. جس نبی کو اتنا سا معجزہ ملے کہ جس معجزے سے چند لوگ مستفید ہوں, آسمانوں سے کھانا نیچے آئے, تو وہ فرماتے ہیں میری اگلی امت بھی اسے یاد رکھے گی, پچھلی امت بھی اسے یاد رکھے گی, اگلے بھی اس دن کو عید منائیں گے, پچھلے بھی اس دن کو عید منائیں گے. دوستو, آسمانوں سے دسترخوان کا آنا یہ بھی بڑی شان ہے جناب حضرت عیسیٰ نبی کی, لیکن خود میرے نبی کا گھر سے نکلنا, مسجد اقصیٰ میں جانا, نبیوں کو نماز پڑھانا, پھر آسمانوں پہ جانا, آسمانوں پہ ہر آسمان والے ہر آسمان کے باسیوں کو نمازیں پڑھانا, پھر سدرہ سے آگے پھر عرشوں کے اوپر جا کر اللہ کے جلووں کو بغیر پردے سر کی آنکھوں سے دیکھنا. ذرا خود بتاؤ یہ کتنا بڑا مقام ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. توجہ ہے جی. اس لیے ہمارا انگ انگ, ہماری روحڑو, ہمارا بال بال خوش ہے کہ ہمارے نبی کو رب نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں, اور قیامت تک ہر نبی کا غلام ان معجزوں کو یاد بھی کرتا رہے گا, خوش بھی ہوتا رہے گا, درود و سلام بھی اپنے نبی پر پڑھتا رہے گا. تو میں پھر آتا ہوں, میرے نبی پاک فرماتے ہیں جبریل آئے, مجھے اٹھا کے بٹھایا, میرا سینہ شک کیا, میرا دل باہر نکالا, تھالی میں رکھا, تھالی بھی ساتھ لائے جس میں ایمان بھرا ہوا تھا. ثم غسل قلبی بماء زمزم, پھر زمزم لایا, میرے دل کو دھویا. ثم حشی ثم عید, پھر میرے دل کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا. وہ ساری تھالی ایمان سے بری ہوئی میرے سینے میں انڈیل دی, پھر ہاتھ پھیرا, جیسے پہلے میرا گوشت تھا ویسے ہی ہو گیا. اب عقل تو یہ کہتی ہے جب دل نکل جائے تو بندہ زندہ کہاں رہ سکتا ہے, لیکن یہاں دل ادھر ہے, نبی ادھر ہے, خود دیکھ رہے ہیں. پتا چلا کہ میرا نبی ایسی کامل زندگی سے حیات ہے کہ ان کی زندگی کے لیے دل کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. اللہ اکبر. یہ ہے نا میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا معاملہ. اب ذرا سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابید یقال لہ براق. پھر جبریل ایک گدھے سے جسامت میں تھوڑا بڑا, خچر سے تھوڑا چھوٹا ایک جانور لے کے آئے, سفید نوری نوری, نام اس کا براق تھا. لایا, مجھے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے, چلیے تشریف لے جائیے. میرے آقا حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی, 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر میرے آقا اس نوری سواری پر تشریف فرما ہوئے. میں گل کیتی ہے تے تسی ذرا غور نہیں کیتا. میرے آقا اس نور والی سواری پر سوار ہو گئے. میں سادہ لفظ بولا تے میرا نبی لیٹ اتے سوار ہوئے, لیٹ ہوتے, لیٹ ہوتے, روشنی پر سوار ہوئے. یہاں نوجوان بچے سارے کہیں گے او جناب کسی مجسم جانور پہ سوار ہونا یہ تو عقل مانتی ہے, لیکن بشر ہو, انسان ہو, وہ نور پر کیسے سوار ہو سکتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا نبی صرف تیرے میرے جیسا یہ گوشت پوش کے جسے والا بشر ہوتا تو ان کے لیے کوئی گدھا, کوئی گھوڑا, کوئی اونٹ لایا جاتا. یہ نوری براق لانا, اس پر نبی کو سوار کر کے لے جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی نور بھی ہے, میرا نبی بشر بھی ہے. پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. یار یہ ساتھ ساتھ ذرا آپ بھی مل کے پڑھیں گے نا تو پھر مزہ آئے گا نا. ایک کیفیت بندے نو یاد رہندی ہے کیڑے روز روز ایتھے جلسے ہونے نے. یہ بھی ایک برکت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحومہ مغفورہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. سردار شاہ صاحب چیئرمین یونین کونسل پینتھل, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہ سالانہ ہی اجتماع شروع ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے دل میں. اللہ دعا کرو اللہ اتنا ذرائع عطا کرے. کون عاشق رسول ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ میرے محلے میری حویلی میرے گھر میں نبی نبی علی علی کی صدائیں لگیں. لیکن حوالے حالات زمانہ ہوتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مقدس لمحات کے طفیل اور اس پاکیزہ ذکر کے طفیل سردار شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اتنی ترقیاں مزید عطا فرمائے کہ جناب یہ اعلان ہو جائے جی کہ ہر سال ہوں اتھے نبی نبی بھی ہوئے گی علی علی بھی ہوئے گی. برادران اسلام میرا دل کرتا ہے کہ میرے نبی کا امت کا بچہ بچہ وہ اس دھن میں گم ہو جائے, اس دھن میں مست ہو جائے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان طافت ہے سایہ نہیں کوئی. میرے مصطفیٰ کریم فرماتی ہیں میں جبریل کے ساتھ اس براق پہ سوار ہوا. وہ براق کیا تھا؟ یدو خطوہ اند اقصا طرفی, اتنا تیز رفتار تھا جدھر اس کی نظر پڑتی تھی ادھر اس کا قدم لگتا تھا. یہاں تک کہ میں چلتے چلتے حضرت سیدنا موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا. واہ 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 سبحان. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. میں ادھر سے گزر گیا, میں آگے بڑھا, میں مسجد اقصی تک پہنچا. کیا دیکھا کہ سارے نبی بھائی بڑے مزے سے سارے نبی صفیں بنا کر انتظار میں گئے. جبریل مجھے لے کے گئے, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. میرے نبی نے نبیوں کو امامت کروائی. دھیان رکھو, میرے نبی نے نبیوں کو امامت کروائی. اتنی بات آپ سب سے سنتے ہو لیکن شاید اس سے پہلے کا مرحلہ کہیں بیان نہیں ہوتا. میرے نبی نے نماز بعد میں پڑھائی, نبیوں نے تقریریں پہلے فرمائی. اور بھائی جان صرف اتھے نماز نہیں ہوئی, ہاں جی تقریر ہے. جملہ بولوں, میلاد کے جلسے ہوئے. واہ 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 واہ. کیونکہ میلاد ہم سنی ایسی محفل کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے. آپ
سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے حدیث کی کتابوں کو پڑھیں کہ وہاں نبیوں نے تقریریں کیا کی. سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے. الحمدللہ الذی جعلنی اول البشر. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پہلا انسان پیدا کیا. سبحان اللہ کی آواز. کیا کہنے ماشاءاللہ. اللہ کی حمد کر کے پھر میرے نبی کی شروع ہوئے شان بیان کرنے. اللہ اکبر. واہ واہ. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت ادریس کھڑے ہو گئے. حضرت ادریس کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت سیدنا نوح کھڑے ہو گئے. حضرت نوح کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت داؤد کھڑے ہو گئے. حضرت داؤد کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت سلیمان کھڑے ہو گئے. حضرت سلیمان کا خطبہ مکمل ہوا. حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے. حضرت عیسیٰ کا خطبہ مکمل ہوا. اول العظم پیغمبروں میں سب سے افضل نبی پچھلے نبیوں میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی اللہ کی حمد کی اور پھر میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی. اب میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. سوچنا ہے سب نے. میرے نبی نے نماز پڑھائی. نماز اقصا میں تھا یہی سر. واہ واہ واہ. نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ ایاں ہو مانا اول و آخر. کیا کہنے. واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بلایا کیوں؟ بلا کر نبیوں کی امامت میرے مصطفیٰ سے کیوں کروائی؟ تاکہ فرمایا پتہ لگ جائے کہ اول و آخر کا معنی کیا ہے. واہ 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 واہ. مانا وہ سارے ہیں صف میں حاضر. حکومت جو پہلے کر گئے تھے پچھلے سارے نبیوں کو اللہ نے بلا کر ان سے میرے نبی کے کلمے پڑھوا کر میرے نبی پہ درود پڑھوا کر میرے نبی کی شانوں میں تقریریں کروا کر بتا دیا کہ نبی اللہ کون ہوتا ہے اور حبیب اللہ کون ہوتا ہے. اسی لیے تو پھر ایک پنجابی شاعر کہتا ہے کہ دل آقا دے نظارے کولو رجیتا ہی نہیں. دل آقا دے نظارے کولو رجیتا ہی نہیں. دل آقا دے نظارے کولو رجیتا ہی نہیں. سوہنے آقا سوہنا آقا جیا جاگی وچ لبدا ہی نہیں. سوہنا آقا جیا جاگی وچ لبدا ہی نہیں. اے پیارے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سوہنے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن. او کسے ہور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں. کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. آواز آئے کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. وہ دونوں ملے نے پیارے پردے اٹھ گئے نے سارے. وہ دونوں ملے نے پیارے پردے اٹھ گئے نے سارے. وہ پے کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں. پے کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں. وہ نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ. نبی چڑھے نے براق نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ. اے اگوں پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں. اگوں پیندی ہے آواز کوئی. لگدائی نہیں. اب یہاں تھوڑا سا
حوالے سے تھوڑا سا نا دو چار جملے ذرا میں عرض کر دوں. موسیٰ نبی کو اللہ تعالیٰ کے حبیب کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ قبر میں نماز پڑھتے. لیکن جب میرے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے پہلی صف میں موسیٰ نبی موجود ہیں. واہ 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 واہ، پہلی صف میں موجود ہے. اب یہاں سوال تو ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی سے بھی وہ پہلے آ گئے. ظاہر ہے انہوں نے نماز پڑھی مکمل کی ہوگی، نماز مکمل کر کے پھر آئے ہوں گے. تو جناب یہ کیسے ہمارے نبی سے پہلے کیسے آ گئے؟ کیا کہنا. اس کا مطلب یہ کہ پھر موسیٰ نبی کی سپیڈیں تو ہمارے نبی سے زیادہ ہیں. جناب موسیٰ کی رفتار ہمارے نبی سے زیادہ ہی ہو گئی نا، تبھی تو پہلے پہنچ گئے. ہو گیا نا سوال مشکل. پر جواب دیکھنا فقیر دے گا تو کتنا آسان ہوگا. حرکت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حرکت ذاتی، دوسری حرکت عرضی. یہ میں خود جاؤں یہ میری حرکت ذاتی ہے. میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں، میں ساکن ہوں، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، گھوڑا جا رہا ہے، یہ حرکت عرضی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اس رات کو میرا نبی جو حرکت میں تھے تو حرکت ذاتی تھی یا عرضی؟ حرکت عرضی تھی، کیونکہ حضور براق پہ بیٹھے تھے اور براق جبریل کے ہاتھ میں تھا. اس کی لگام جناب جبریل کے ہاتھوں میں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اپنی ذاتی حرکت میں نہیں تھے، حضور عرضی حرکت میں تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی سواری گئی تھی؟ کوئی رپورٹنگ نہیں ہے. لہذا پتہ چلا ہمارے نبی پاک آئے تو عرضی حرکت سے آئے اور موسیٰ نبی آئے تو ذاتی حرکت سے آئے. یہاں میرا نبی لیٹ نہیں ہوئے، براق لیٹ ہوئے پیغمبر سے. میرے حال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی. او بھائی اگر میرا نبی خود آتے پھر جناب موسیٰ ان سے بھی پہلے آتے تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ موسیٰ نبی کی سپیڈیں ہمارے نبی سے زیادہ ہیں. یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی اللہ تعالیٰ نے صرف پہنچانا ہی نہیں تھے، اسرا سیر کروانی تھی. تو سیر جب ہو رہی ہوتی ہے تو پھر نارمل سپیڈ ہوتی ہے. راستے میں منظر دکھا دکھا کے محبوب کو لے جایا جا رہا ہے. اب یہاں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، رات کو 27ویں رات ہو تو موسم بھی خراب، تارے بھی کوئی نہیں، چاند اونج کوئی نہیں، اور راتی کیڑی سیر ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل، ہمارے لیے رات کو سیر نہیں ہوتی. اور جب حضور کا سفر شروع ہوا تو ہلکی ہلکی فوار بھی شروع ہو گئی تھی، پانی یعنی ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی. گپ اندھیرا. تو بھائی گپ اندھیرے میں قبر کے اندر کون کیا کر رہا ہے نبی نے دیکھ لیا، راستے میں کون آ رہا ہے نبی نے دیکھ لیا، کس کس کو کیا کیا صدائیں ہو رہی ہیں میرے نبی نے وہ سب کچھ دیکھ لیا. بھائی وہ طویل واقعات آپ نے سنے ہیں نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایک رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں یہ کس طرح کا یہ سفر ہے اور کیسی سیر ہے؟ تو بالکل صحیح ہے. میرے لیے، تیرے لیے، چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، خان صاحب، سردار صاحب، سید صاحب، ہر ایک کے لیے سیر کا کروانے کا میتھڈ یہ کہ اس کے لیے دن کے اجالے کا انتظار کیا جائے، یہ روشنی کا انتظام کیا جائے، سوائے زہرا کے بابا کے. کیوں؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ نے فرمایا مصطفیٰ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے ویسے رات کی تاریکی میں بھی انہیں نظر آ جایا کرتا. سبحان اللہ، واہ کیا کہنا. اس لیے تیری میری سیر دن کو ہوتی ہے، اسے دن کے اجالوں کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کریم کے لیے دن اور رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا نبی وہ کمال بشریت کے منصب پہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی احتیاجی نہیں ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. سبحان اللہ. اب میرے مصطفیٰ کریم نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کو
نماز پڑھائی. ماشاءاللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی. 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی. نماز پڑھائی. یہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تو یہ جو ملت وغیرہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ گوگل پہ آ جاؤ, گوگل پہ چیک کرو کہ مسجد اقصیٰ کی کیپیسٹی کتنی ہے, اس میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو گوگل نے جواب دیا جی 5000 بندہ. 5000 5000 بندہ. تو کہنے لگے جی جڑی جائی 5000 دی ہوئے اتنے 1.25 لاکھ کے میں اے نہیں کہنا کہ روحاں پڑیا, کیونکہ تو اڈا دعویٰ ہے کہ نبی کو عالم بیداری میں جسم کے ساتھ میں نہ جوئی, اور وہاں جو نبی حاضر ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا حضور تو جسم کے ساتھ گئے اور وہ روحاں نہ لائے ہوں. واہ 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 واہ. یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ میں قبرستان چلا جاؤں جسم کے ساتھ اور وہاں پر مردے موجود ہوں جی اجیت ہیں ندیاں روح موجود ہوں تو سیدھے تقریر سنو. یہ نہیں ہوتا. پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور جسم کے ساتھ گئے ہیں تو جو آنے والے مقتدی ہیں وہ بھی جسم کے ساتھ ہوں. لیکن سوال تو آ گیا نہ سنے ہو کہ 5000 دی نماز دی جگہ 1.25 لاکھ نبی اتنے کیویں کٹھے ہو گئے. لہذا پتا چلا کہ یہ یا تو معراج ہوئی نہیں ہے, نماز پڑھی نہیں ہے, یا پھر روحانی طور پہ ہوا ہے, جسمانی طور پہ نہیں ہوا. چپ کر, تو نے کبھی ہم سے پوچھا کہ ہم اس کو کہتے کیا ہیں؟ میں نے آغاز کلام میں کہا تھا معجزہ معراج. واہ واہ واہ, معجزہ معراج. واہ. اگر 5000 بندے دی جا ہوئے تو 5000 ہی نماز پڑھے تے نارمل گل ہے. ہاں جی, یہ تو عادت کے مطابق ہے. معجزہ تو ہو گئی تب کہ جب جگہ نہ ہو اور پھر ہو جائے. معجزہ تو بنے گا ہی تب. اس لیے معجزہ ہوتا ہے, نارمل حالات نارمل ہوتے ہیں. ہمارا دعویٰ مصطفیٰ کے معجزے کا ہے اور میرا اللہ اس بات پہ قادر ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی, میرے نبی نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع ہو جاتی ہے. اے کہ بھائی تساں تے اٹاں نال بند کیتی ہے, وسیع کے تھوڑ نہیں یار مزہ نہیں. اے تساں سارے اٹاں لا کے 2.5 فٹ تک کھڈا بنایا ہے, بلاک لائے نے چوہاں سے ڈم پیک. آقا کیا فرماتے ہیں جتھے تک ادھر تو جو رب 2.5 فٹ کے کھڈے کو تیرے میرے لیے اتنا وسیع کر سکتا ہے وہ رب اتنی بڑی مسجد کو نبیوں کے لیے وسیع نہیں کر سکتا. اسی لیے تو پھر دوستان گرامی یاد رکھنا چاہیے کہ میرے نبی کا یہ معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کے اندر پھر کئی معجزے رونما ہوئے ہیں. میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم نے نبیوں کو اس جملے پہ غور, نبیوں کو نماز پڑھائی. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا, میں نبیوں رسولوں کا امام بن گیا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اور تھے ایک گال سمجھو, ایک ہوتا ہے تکبر, ایک ہوتا ہے فخر. فخر کرنا جائز ہے, تکبر کرنا جائز نہیں ہے. تکبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا, خود کو بڑا سمجھنا. فخر میں یہ ہوتا ہے کہ رب نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس نعمت کے اوپر خوش ہو جانا. لہذا اسلام میں فخر کرنا جائز ہے. اور میرے نبی پاک نے فخر کیا بھی ہے. کس بات پہ؟ میرے نبی نے فرمایا انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر میرے نبی مکرم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الخلق فی
اللہ کریم نے کل مخلوق کے دو حصے کیے، مجھے بہترین میں رکھا۔ اور دوسری روایت ان اللہ تعالی اللہ کریم نے انسانوں کی تقسیم کی، اللہ نے مجھے بہترین گروہ آدمیت میں رکھا گیا۔ اللہ کریم نے پھر ان انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا گیا۔ پھر اللہ نے بطن میں، قبیلے کو آگے بطن میں پھلی جس کی آنکھیں ہوں، گوت جس کی آنکھیں ہوں، اللہ نے پھر اس قبیلوں کو بطن میں تقسیم کیا، مجھے بہترین بطن میں رکھا۔ پھر اللہ نے ان ابطان کو، بطون کو گھروں میں تقسیم کیا، میرا گھر بہترین گھر ہے، انا خیرکم نسبا و خیرکم بیتا، اور میرے قبیلے جیسا کسی کا قبیلہ نہیں ہے، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ میرے نبی پاک نے فخر فرمایا، عبد المطلب کا بیٹا ہونے پہ فخر فرمایا، ہاشمیوں نے پہ ماشاءاللہ ہاشمیوں نے پہ فخر فرمایا، قریشیوں نے پہ فخر فرمایا، مدریوں نے پہ فخر فرمایا، میرے نبی نے آدمیوں نے پہ فخر فرمایا۔ اب وہی نبی جو عبد المطلب کا بیٹا ہونے پر فخر فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کل نبیوں کا امام بن گیا، میں اس بات پر فخر نہیں کر رہا۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہاں آج اگر کوئی کسی پیر صاحب کو نماز پڑھا دے، وزیر اعظم کو نماز پڑھا دے، وہ کہتا ہے جناب وزیر اعظم اور میرے پیچھے نماز پڑھیے، تے او کتنا خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے۔ تے جس پیچھے عیسیٰ نبی جیسے مقتدیوں، ابراہیم خلیل اللہ جیسے مقتدیوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے مقتدیوں، وہ امام المرسلین فرماتے ہیں میں نبیوں کا امام ہوں، پر فخر واہ واہ واہ، فخر نہیں ہے۔ یار گال سنو، گال فخر دی ہے شاہد صاحب، گال فخر دی ہے، پر حضور فرماندے میں فخر کردہ نہیں۔ علماء نے اس کی بڑی توجیہات کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ فخر تو اس بات پہ ہو کہ جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ تہاڈی فائنل اینڈ لاسٹ ڈگری یہی ہے، تو جس کا رتبہ یہ ہو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے میرے نبی نے صرف مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھائی، حضور جب آسمانوں پہ گئے اتھے پھر نبی پاک جماعتاں کروائیں، ہر آسمان پہ میرے نبی نے نماز پڑھائی، اتھے نبیاں پھر نماز پڑھی، اور پیچھے فرشتوں نے بھی اور باقی مخلوقات نے بھی نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ایک بزرگ نے ایک جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا بالکل بات حضور کے لیے فخر کی ہے پر حضور نے فخر کیا نہیں، گویا ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہوں کہ فخر میں کروں کہ میں ان کا امام بنا، فخر تو یہ کریں جنہیں مجھ جیسا امام مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امتی ہونے کا جن کے، امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، شوکت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، واہ واہ، شوکت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، واہ واہ۔ میرے آقا حضور نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، حضرت سیدنا جبریل آئے، یا رسول اللہ چلیے۔ جبریل کدھر؟ مالک کی مرضی ہے گئے کہ آپ کو آسمانوں کے اوپر لے جایا جائے، میرے آقا کے لیے براق لایا گیا، پھر ایک نور کی سیڑھی، نور کی سیڑھی، نور
جگہ صحن مسجد اقصی میں لگی، میرا نبی وہیں سے براق پہ بلند ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا، توجہ رہے، میں پہلے آسمان پہ پہنچا، جبریل نے دستک دی، اندر سے سوال ہوا کون؟ جبریل نے فرمایا جبریل مما کا، تیرے نال بھی کوئی ہے یا کلا آیا ہے؟ یار ذرا تھوڑا سا آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے، یہ مت ذہن میں رکھیں کہ جو آسمان ہے اس آسمان کا کوئی ایک ہی دروازہ ہے جس سے جبریل نے جانے کی کوشش کی۔ قرآن اور حدیث کی روح سے ہر بندہ، جتنے انسان زمینوں پہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں میں اس کے لیے ایک دروازہ بھی بن جاتا ہے، بے شک، اسی دروازے سے اس کے لیے اللہ کی عطاؤں کا نور آتا ہے اور اس کی عبادت کا نور اوپر جاتا ہے، اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر وہ روتا ہے، فما بکت قرآن کے آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں دروازوں کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ رو کر کہتے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہ صبح و شام یہاں سے اللہ کی انوار کی بارش بندے پہ اور بندے کے عمل کا نور اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا تھا اور ہم اس سے متلذذ ہوتے تھے، مستفید ہوتے تھے۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، اب دروازہ بند ہو گیا ہے، توجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر بندے کے لیے علادہ دروازہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دروازے سے بلایا گیا ہوگا وہ کوئی نارمل دروازہ ہوگا یا کوئی خاص قسم کا دروازہ ہوگا؟ خاص دروازہ ہوگا نا جی۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ابھی آپ کے آیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی عزتیں کی، بڑا استقبال کیا، بڑے پھول پھینکے، بڑے گلے میں ہار وغیرہ ڈالے، تو اگر مہمان خصوصی آئے تو بندہ راستے میں کھڑا ہوتے نا استقبال کے لیے، تو جی بندہ مہمان آوے کو بوئے ہی بند ہونا تو کہنا دے وہ چکورے پہ کون اخی فلانا یہ ہنا ہے اے کیڑا بھئی استقبال ہے، سوچ ہے نا۔ اور آپ حدیث کو تو نہیں جھٹلا سکتے، حدیث میں تو ہے کہ جبریل دروازے پہ گئے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے دستک دی، کون؟ جبریل۔ ایک ہی سوال کیا گیا، مما آقا تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ ایک گل سمجھنے جوگی ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ یار یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ جبریل کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ اور میری گل سنو، گھر کا سربراہ وہ باہر ہو دروازے پہ دستک دے، اندر سے بچہ پوچھے کون؟ شاہد صاحب گھر سے آئیں، گھر میں آئیں تو بچہ ان کا پوچھے کون؟ تو یہ کہیں شاہد ہوں، تو اس اگلی گل پوچھنی ہے کہ ابا نال بھی کوئی ہے ہی، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ مالک ہے وہ، تو سوال پوچھنے والا فرشتہ جس کو لو پوچھ رہے فرشتیاں دا سردار، سوال پہلا تو یہ دروازہ بند کیوں رکھا گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ جب جبریل نے بتا دیا تھا کہ میں جبریل ہوں تو کھول دیا جاتا، یہ کیوں پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ پتہ لگا یہ دروازہ اچانک نہیں بنا، یہ جب آسمانوں کو بنایا گیا تھا ایک خصوصی نوری گیٹ رکھا گیا تھا، وہاں ایک بندہ بٹھا دیا گیا تھا، اسے بتا دیا گیا تھا یہاں نہ نبی آ سکتا ہے، نہ مرسل آ سکتا ہے، نہ جبریل آ سکتا ہے، نہ میکائیل آ سکتا ہے، نہ اسرافیل آ سکتا ہے، نہ اسرائیل آ سکتا ہے۔ آج جب دروازے پہ دستک ہوئی تو جبریل نے کہا میں جبریل، تو کہنے والے کو تو بتانے والے کو بتایا گیا تھا جبریل بھی اتھوں دی نہیں لگ سکتا، یہاں سے ایک زہرا کا بابا ہی گزر سکتا ہے، اس لیے سائل نے سوال کیا جبریل نال کون ہے؟ تو جبریل نے آگے فرمایا معی محمد الرسول اللہ، میرے میں کلانا آیا
نبی پاک کو بھی لے کر آئے ہوں. دروازہ کھلا, مرحبا کی صدائیں بلند ہو گئیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے, بلکہ یہاں میں وہ کہ حدیث کا واقعہ نہیں ہے, سیرت کی کتاب کا واقعہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس راستے سے گزرا تو ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو کئی لاکھ سال سے اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا. جبریل نے مجھ سے عرض کی, یا رسول اللہ آپ اسے جانتے ہیں؟ اتنے ہزار سال پہلے اللہ نے اس کو اتنے لاکھ سال پہلے تخلیق فرمایا, تو اس نے ہزاروں سال کی عبادت پر ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اس راستے پہ بٹھا جس راستے سے تیرا محبوب تیری بارگاہ میں آئے گا. رب نے اس سے پوچھا تھا تو ادھر بیٹھ کے کرے گا کیا, تو اس نے کہا تھا جب تیرا محبوب وہاں سے گزرے گا میں ان پر درود و سلام پڑھ دوں گا. سبحان اللہ, کیا کہنا. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے, حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے, پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے, پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک, پر سامنے یوں عرش پر جلوے دکھانا اور ہے, پر سامنے یوں عرش پر جلوے دکھانا اور ہے, اور جانا موسیٰ کا کجا, جانا نبی جی کا کجا ہے, اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے, اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے. سارے راستوں کے اوپر دور آیا, قدسی کھڑے ہو گئے. میرا نبی جدھر سے گزرتے ہیں درود و سلام کے گجرے, صلی اللہ کی صدائیں, مرحبا کی صدائیں. میرے نبی پہلے آسمان پہ پہنچے, جناب حضرت آدم. اچھا یہاں انبیاء کے والے سے روایتیں مختلف ہیں, لہذا میں نام نہیں لوں گا, میں صرف نبی کہہ دوں گا. اللہ نے وہاں موجود اللہ کے نبیوں کی امامت فرمائی, جتنے بھی قدسی تھے سارے پیچھے, میرا نبی آگے, پھر دوسرے آسمان کی جانب. میرے آقا فرماتے ہیں السماء ثانیہ, میں دوسرے آسمان کی جانب بلند ہوا, ادھر بھی اسی طرح دستک, سوال جواب, سیم سوال. کون؟ جبریل. کلے ہو یا نال بھی کوئی ہے, وہی جواب. میرے ساتھ مصطفیٰ کریم ہے, دروازے کھلے, پھر استقبال, پھر نماز, پھر سلام, پھر نبی آگے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا آسمان. چھٹے آسمان پہ میرے آقا فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہو گئی. اتھے بھی جواب ہوئی نے, حرکت ذاتی تے حرکت عرضی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی موجود ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے مجھ سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, کیا آپ خود جا رہے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا او موسیٰ, اے اللہ کے نبی, میں خود تو نہیں جا رہا, مجھے رب بلا رہا ہے. فبکا
موسیٰ حضرت موسیٰ رو پڑے آئے ہائے یہ جلن میں رونا نہیں، یہ رشک میں رونا ہے۔ اوے اے گل ہیں جے سمجھو، آج اگر کوئی بندہ مدینے جاوے، میں من ہی نہیں سکتا کہ سنی جنا مدینے جان والے نو الوداع کرے تے اس دیاں اکھاں وچوں اتھرو نہ آون۔ ظاہرے کوئے نبی میرا سلام کہہ دینا۔ جاتے ہوئے کہتے ہو نا، ہر جو بھی رسول اللہ کے شہر میں جا رہا ہوتا ہے تو روندے بھی یہ ہوتے یار میں تے آج تک بلکہ رو کے میں اپنا آکھاں بندہ انج سوچتا ہے کہ یار تم جاسی گھنٹے 4-5 گھنٹے بعد روزے رسول تے کھڑو سی تے بندہ دل شیلری سارے ہلے پے ہوندے ہیں کیڑا میں آنا نکمے تو نکمہ بندہ بھی وہ حضور دی یاد آوے تے ایک دم۔ تو آج حضرت موسیٰ نے جب سنا کہ جی آئے نہیں ہیں خود بلائے گئے ہیں تو فبقا موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، رشک میں روئے کہ یار اسی 9 باری آکھے اسی دکھا 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 تو 9 کی 9 دفعہ حکم آیا تھا لن ترانی لن ترانی لن ترانی۔ یہ کیا شانے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، خود بلا بلا کے لے جایا جا رہا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا اے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اے اپنا جانا رب کا بلانا اور ہے۔ بات مدینے کی ہو رہی تھی تو شاعر کی روح در تڑپ گئی، وہ کیا کہتا ہے، اے صفا لے چل مجھے تو روح بروح سرکار کے سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے اے سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ پھر ذرا آواز آوے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ چھٹے آسمان سے حضرت موسیٰ کو الوداع کر کے میرا نبی 7ویں پہ حضرت سیدنا ابراہیم نبی سے ملاقات، میرا نبی اوپر ادھر ساری بشریت کی معراج نیچے رہ گئی، میرا نبی اوپر سدرہ پہ پہنچے، جبریل رک گئے، عرض کی لو دنو تو ان ملا حضور الوداع اللہ حافظ، اگر ایک پورے جتنا بھی آگے بڑھوں گا جلال الہیہ سے میرے پر جل جائیں گی، لہتا رکھ تو میں جل جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ آگے براق پہ سوار ہوئے، منزل آگے بڑھ گئی۔ جب میرے نبی نے یہ واقعہ سنایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جس گھڑی یہ لفظ سنے کہ آقا نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو کہا چل جبریل آگے، اس نے عرض کی حضور بس اگر میں آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تڑپ گئے، فرمایا ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش، اے ابو بکر کاش کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کاش میں ہوتا جب
حضور نے کہا تھا چل تو میں چل پڑتا، کیوں؟ کیونکہ جلتا تو تب کہ خود جاتا، جب مصطفیٰ لے جائیں پھر کون چلتا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جان موسیٰ کہاں کجا جانا نبی جی، جان موسیٰ کہاں کجا جانا نبی جی، کہاں کجا ہے اپنا جانا اور ہے ان کا لے جانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا لے جانا اور ہے۔ میرا نبی سدرا سے آگے توجہ، بس گل میں اختتام دے جا کے تقریر مکمل کر دوا۔ سدرا سے آگے جبریل رک گیا۔ جبریل کون ہے؟ نوریوں کا سردار۔ وہ بھائی جی یہ کی ہو رہی ہے؟ بشریت کی معراج ساتویں پہ رکی ہوئی ہے، نورانیت کی معراج سدرا پہ بائے بائے کر رہی ہے۔ اب تم بولو، تم سوچو، کچھ کہو، کچھ بیان کرو، کچھ سوال کرو۔ بشریت کی معراج ساتویں پہ رکی ہوئی تھی، نورانیت کی معراج سدرا پہ رکی ہوئی تھی۔ یہ جو اس سے بھی آگے جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کون جا رہا ہے؟ کیا کہنے؟ اللہ اکبر، واہ۔ یہاں قصیدہ معراجیاں اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی پڑھے نا تو پھر اسے سمجھ آئے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کیا میتھڈ بیان کیا ہے۔ بہرحال چونکہ وقت نہیں ہے جسے میری یہ خطاب سننا ہوں، یوٹیوب کے اوپر اعلیٰ حضرت اور معراج تقریر میری موجود ہے، چسنائی تے گن لے سن لو ذرا اعلیٰ حضرت کی زبانی کہ معراج کیا یا راز کیا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ جب آگے بڑھے ایک ایسا مقام آیا، رف رف نے بھی عرض کی حضور، براق نے بھی عرض کی حضور بس الوداع۔ آقا فرماتے ہیں کہ رف رف آیا، نور کا تخت، رف رف میں اس پہ بیٹھا، بس وہ مجھے لے کے گیا۔ میں ایک ایسے مقام پر گیا کہ جہاں ہر طرف نور ہی نور۔ لما مر علی حضرات الاسماء الالہیت سارا متخلصا بصفات، یہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت، صفتوں کی جو نورانیت ہے اس کے پردے تھے، 70 ہزار سال کی موٹائی کے پردے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ان سارے پردوں کو کراس کیا، جس جس صفت کے پردے سے حضور گزرتے گئے اس کا رنگ حضور پہ چڑھتا گیا۔ وہ مظہر صفات الہی بن گئے حضور، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں کیسے مقام پر پہنچا کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، اذن منی اذن منی اذن منی اذن منی، قریب ہو جا قریب ہو جا قریب ہو جا قریب ہو جا۔ دوستان گرامی، یہ کیا منزلیں، یہ کیا مقام ہے کہ چوتھے فلک تیرے کوئی یار گیا، چوتھے فلک تیرے کوئی یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، چوتھے فلک تیرے کوئی یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا۔ ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک کالیاں زلفاں والا سی، وہ جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا، وہ جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا، وہ جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔
اب یہاں یہ مقام کون سا ہے؟ میرے آقا پہنچے اللہ کے عرش کے قریب. اللہ اکبر. پھر وہ جو معاملات میں نے عرض کیے کہ نبی پاک کے قدم اوپر عرش نیچے، پھر وہاں پر میرے نبی نے کلام کیا الصلاۃ. میرے نبی پاک پہنچے، آپ نے عرض کی تحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی، ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. آگے سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی نے کہا عبادتیں اللہ کے لیے، اللہ نے جواب دیا سلام رسول اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آج ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھا اللہ کے لیے، فرض پڑھے اللہ کے لیے، پھر سنتوں کی 4 رکعتیں 2 رکعتیں اللہ کے لیے. ہن اسی معراج نو یاد کیتا، عبادتاں اللہ واسطے، سلام رسول اللہ واسطے. لہذا سنی عاشق رسول کھڑا ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اس واسطے سلام بھیجنے آسی کیونکہ معراج ہمیں سکھاتی ہے عبادت اللہ کے لیے، سلام مصطفیٰ کے لیے، رسول اللہ کے لیے. بہرحال ابھی یہاں ہم آگے جتنا مرضی جائیں گے، یہ تو طویل سفر ہے. پر ہن تسی آکھو نا جی کوئی بچو ساڈے مقصد دی پرے دی گل وی تے دسو، ویسو دس کے تے پھر کام اے جڑا کچھ ہو رہا نا 40واں تے 10واں تے 20واں، اے پچھلی گل کیڑی ہے؟ اے گل اے وے اللہ تعالیٰ نے اچھا ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اتھے گئے نا تور تے جڑیاں گلاں ہوئیاں رپورٹ ہو گئیں. حضور گئے معراج پہ، اللہ نے جو کلام کیا، نبی پاک نے جو کلام کیا، کوئی گل رپورٹ کوئی نہیں ہوئی. اللہ نے رپورٹ نہیں کی تھی. ادھر تے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے ما تلک بیمینک یا موسیٰ وہ ساریاں گلاں قرآن سے بیان نے. میں دعوے سے کہتا ہوں رسول اللہ آسمانوں پہ کہ کوئی ایک گل دسو جڑی اللہ دسی ہوئے کہ اساں ایک گل کی تھی. ہوا کیا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، مجھے تارے محمد کی قسم کہ جب وہ بلند ہوا، جب وہ بلند ہوا. جی کیا کمال ہے اس ہوا. یہ ہوائے، اس کا معنی بلند ہونا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی اترنا بھی ہوتا ہے. اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں والنجم اے محمد، یہ جو والنجم ہے نا، اللہ کہتے ہیں مجھے تارے کی قسم. فرمائے یہ آسمان کا تارا مراد نہیں ہے، یہ آمنہ کی آنکھ کا تارا مراد. سبحان اللہ. کیا کہتے اذا ہوا اے اذا نزل من السماء الى الارض، جب حضور واپس آئے، یا اے رفع من الارض الى فوق سدرۃ المنتہا، دو میں معنی تھے ہو سکتے ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ ہی رستہ بھٹکان بھولا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو میرا نبی بولے یہ مرضی سے نہیں بولتا میرے. اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ جب اسے وحی کی جائے پھر وہ لب ہلاتا ہے. آگے ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا 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 فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر یہ نبی قریب ہوا، اللہ اور قریب ہوا، ایک معنی. دوسرا معنی رب قریب ہوا، نبی اور قریب ہوا، یہاں تک کہ یہ قربتیں ایسے قربتیں ہو گئیں.
فکان قاب قوسین او ادنا کہ یہ اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دو کمانیں آپس میں ملی ہوتی ہیں. عقل دل سوچیو جب دو کمانیں مل جائیں تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بالکل قربت ہے. او ادنا یا اس سے بھی زیادہ. ہن تسی مینوں دس دو جدوں ہے دو مل گیا تے مل گئے تے اس نوں میاں کے ملنا کی ہوندا ہے؟ چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. جا نہیں بولن دی. سمجھ آئیے؟ ادھر کوئی آپ نہیں بیان کر سکتے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ فکان قاب قوسین او ادنا. تو یہ اتنے قریب ہو گئے دونوں جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قریب. اچھا ہوا کیا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا. رب نے جو چاہا اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی. یعنی سادی گل کراں، رب دی جڑی مرضی آئی اس اپنے یار نو گلاں سنائیاں. کیا سنا کیا سنایا؟ یا سنن والا جانے یا سنان والا جانے. جی سانو بھی کوئی دسو، سانو دسنا ہوئے تے عرشاں تے کیوں بلائیے آ؟ نہ جبریل کو پتا اساں نال تے اے ہوندے نا اے جتھے جانے دو گواہ ہوندے تے آپے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو جدوں انہاں دا بھی سردار تلے رہ گیا تے اے کتھے سن؟ اقبال نے شاہ جی اسی لیے تو کہا ہے نا کہ درمیان عاشق و معشوق رمزے اے کرامن کاتبی را ہم خبر نے. درمیان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را خبر نیس. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ مولانا روم کا شاعر مولانا روم فرماتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان وہ رمز ہوتی ہے، وہ راز ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے. سبحان اللہ. اتھے ہی ہو سکتا ہے نا جتھے کرامن کاتبین اور لنگ ہی نہ سکن، یہ ادھر ہی ہے. اب کیا کہو گے کون کس سے ملنے کب کہاں گیا؟ بس تقریر میری مکمل ہو گئی. آقا فرماتے ہیں اختصر علی اختصارا. میرے لیے یہ سارا معاملہ بڑا مختصر رکھا گیا. دکھانے میں اختصار نہیں ہوا، وقت میں اختصار ہو گیا. آقا گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی. ایتے تو سنیے نا تشبیہ. اور میری گل سنو، حضور سید عالم جب سواری پر سوار ہو کر گئے تو آقا حضور کا امامہ ایک شاخ سے اٹکا. ٹینی سمجھتے ہو؟ کھجور دی ٹینی. تو ٹینی نہ جڑی چھیاں اٹکے تے کیا ہوندے ہلدی ہے. ویسے آپس دی گل اس ٹینی دی جرت کی ہوئی کہ سرکار دے امامے نال اٹکے. علماء فرماتے ہیں یوں مناسب رہے گا کہ کہو جب محبوب گزر رہا تھا یہ آگے بڑی کی طرف بوسہ نہ لے لیں. کیا کہنے. بہرحال جو بھی کہو وہ ٹینی ہلی. آقا فرماتے ہیں میں واپس آیا تو نظر پڑی وہ تب بھی ہل رہی تھی. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. اختصر علی اختصارا. میرے لیے یہ معاملہ بہت زیادہ مختصر رکھا گیا. کتنا مختصر؟ اتنا طویل مدت، اتنا طویل سفر، کروڑوں اربوں میل کا سفر ہے. پر گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، لوٹ کے آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. اب یہ خدا ہی جانے، یا جانے جان والا تھا یا جانے لے جان والا. ہمیں اس چیز کی خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی ہماری کلمات خیر ہوئے حضور کی شان اور عزت کے اندر، اللہ ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مولا کائنات کا وہ پل تو لنگ جانا پیچھے کیسے چونکہ یار جتھے ماشاءاللہ یہ آج کی بزم میں فخر و سعادات مجاہد اہل سنت
عاجز اور مخلص دین کے ساتھ وفا کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم الثانی آستانہ علیہ پنتھل شریف، آپ سید علامہ سید نثار حسین شاہ صاحب، حضرت محترم سید نثار حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب عہدے شریف، اچھا پیر صاحب، جناب محترم ماسٹر طارق محمود تبسم صاحب، جناب محترم قاری شفیق مصطفی صاحب، قاری مقصود صاحب، دیگر جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بانی محفل چیئرمین سردار شاہد صاحب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی روحوں کو ان سے راضی کر دے، چونکہ نبی پاک نے فرمایا نا کہ جب کوئی زندہ مومن مردہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل کرتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا دنیا مافیا میں کسی چیز سے خوش نہیں ہوا، پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے مجھے ملا، تو اسے جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجے بلند کرے، آپ کافی بڑی تعداد میں آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ ایک چھوٹی سی اپیل ہے، اپیل یہ ہے کہ اپنے جو نوجوان بچے ہیں ان کو دین کی طرف راغب کریں، بالخصوص ان کو میٹرک کروا کے عالم دین بنائیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ آپ کریں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی اولاد کو اس کے حوالے کریں، اپنا وعدہ وہ پورا کرے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا وعدہ ہے میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ تو نوجوان بچے بالخصوص جو میٹرک کیے ہوئے ہیں، وہ آگے رمضان شریف کے بعد مدارس کا سال شروع ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے کئی بچے میرے پاس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، مزید بھی بچے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور باقی جتنے احباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت قبلہ سید اسد حسین شاہ صاحب دعا